السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاریکس ایک نشہ ہے، نشئی بندے کی دنیا بھی خراب، آخرت بھی خراب، اور فارکس کے ہاتھوں لٹے ہوئے بندے کی دنیا بھی خراب اور آخرت خراب والا لفظ ہم ادھر سے مائنس کر لیتے ہیں۔ کیا یہ سچ ہے، کیا یہ جھوٹ ہے؟ دیکھیں، دنیا کے اندر آپ کو نشہ بولتے ہیں ایک عادت کو۔ اگر آپ تھوڑی سی گہرائی کے اندر جائیں، ایک اسلامک پوائنٹ آف ویو ہے اور ایک دنیاوی پوائنٹ آف ویو ہے، تو فاریکس کا نشہ حرام نہیں ہے، لیکن یہ دنیا کے اندر ہر انسان کے اوپر نشہ چڑھا ہوا ہوتا ہے۔ دنیا کا ہر انسان نشئی ہے، میں دنیاوی حساب سے بات بول رہا ہوں۔ ہر وہ شخص جو کام کرتا ہے اور اس کام کے اوپر اس کے اوپر ماحول کا اثر نہیں ہوتا، وہ اس کا نشہ بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ لوگوں کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ ہم لوگ جب کرکٹ کھیلتے ہیں شوق کے اندر، دن 11 بجے 12 بجے ہم لوگ بہت عرصے سے کرکٹ کھیل رہے ہیں، ہر فرائیڈے والے دن، سردیاں ہوں گرمیاں ہوں، تو ہم لوگ بھاگ رہے ہوتے ہیں بال کے پیچھے، لیکن ہمیں احساس نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ہم ایک نشے کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ آپ سیاسیوں کو دیکھتے ہیں، گولیاں کھا رہے ہوتے ہیں۔ آپ سیاسیوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو برا بول رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی عزت نفس مجروح کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو اندر کرسی کا نشہ ہے جو ان کو ایک اچھے محل کے اندر نہیں رہنے دیتا، اور وہ اس کرسی کے نشے کے پیچھے در کے اوپر جا رہے ہوتے ہیں۔ دولت کا بھی ایک نشہ ہے، شوق کا بھی ایک نشہ ہے۔ آپ اکثر سنتے ہوں گے کہ پہاڑوں کے اوپر، تھوڑا سا میں بھی اس کا تھوڑا سا نشئی ہوں، زیادہ نہیں ہوں، کیٹو پہاڑ کے اوپر آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ فلاں بندے مر گئے، بھئی وہ ادھر لینے کیا گئے تھے؟ نشہ تھا، شوق تھا اس کے اوپر۔ بہرحال کوشش کیجیے کہ میرے ساتھ میرے پوائنٹس کو سمجھنے کی اینڈ پہ آپ کو بات سمجھ آئے گی، اور آپ کے ایک مائنڈ بناؤں گا، کوشش کروں گا 10-12 منٹ آپ لوگوں کا مائنڈ بنا سکوں۔ موبائل کو ختم کر دیں، خاموش کر دیں، بچوں سے الگ ہو جائیں، اور 5-7 منٹ میرے ساتھ اپنے ذہن کو ملائیے گا، بات سمجھ آ جائے گی اور آپ کا مائنڈ بنے گا۔ اسی طریقے سے دنیا کے اندر کچھ لوگوں کو دولت کا نشہ ہوتا ہے، دولت کے پیچھے وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ تھوڑا سا بات کو آگے لے کر جا رہا ہوں، لیکن معذرت میرے اوپر اعتراض نہ کیجیے گا۔ کچھ لوگوں کو نماز کا نشہ ہوتا ہے، وہ جب نماز نہیں پڑھتے ان کو سکون نہیں آتا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، بلکہ سارے نمازی ایسے ہیں، ان کو رات صبح کی نماز ہے 4:40 میں ایک مثال دے رہا ہوں، 5:40 پہ ہے، ان کا الارم نہیں لگا ہوا تو وہ 5:39 پہ بغیر کسی وجہ کے اٹھ جاتے ہیں، چاہے وہ 3 بجے کیوں نہ سوئی ہوں۔ کیوں؟ یہ ایک نشہ ہے۔ اگر آپ دیکھتے ہیں تبلیغی جماعت والے سردیوں کے اندر بارش کے اندر بھیگ رہے ہیں، لوگوں کی باتیں سن رہے ہیں، امیر و کبیر لوگ غریبوں کے پاس جا کر منتیں کر رہے ہیں، اللہ کے پاس آ جاؤ میرے بھائیوں، یہ ایک تبلیغ بھی نشہ ہے۔ تو دنیاوی حساب سے میں اس کو تعریف کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ ہر نشہ حلال اور حرام ہوتا ہے، میں دنیاوی، یہ اسلامی پوائنٹ آف ویو سائڈ پہ ہو گیا، لیکن جو دنیاوی حساب ہے اس کے اندر سے یہ سارے کام جو آپ کی ایسی عادت ہیں جس عادت کے اوپر آپ کے اوپر ماحول کا اثر نہیں ہوتا اور اس کے علاوہ آپ نہیں رہ سکتے، اس کو آپ نشہ بولتے ہیں۔ رات کے پچھلے پہر میں آج آپ کو بات بتا رہا ہوں، میں رات کو سویا تو کرپٹو کریش ہوئی۔ کرپٹو کریش ہونے کے بعد میں 2:30 بجے کام کر رہا تھا۔ کتنے بجے سویا؟ 12 بجے سویا ہوں گا، 2 کے بعد یا 2:30 سے پہلے میں نے اپنے ایک ہمارا فیس بک گروپ ہے، اس کے اوپر آپ لازمی جوائن کریں، thennyfarex.com میں جائیں، کنٹیکٹ اس کے اوپر کلک کریں۔ تو میں نے پوسٹ لگائی تھی 2:30 بجے، میں جاگ رہا تھا، اٹھا ہوا تھا، کام کر رہا تھا۔ اس کے بعد میں سویا، میں نے پھر صبح کی نماز پڑھی، نماز کے لیے اٹھا، پھر سویا، پھر میں کوئی 7-8 بجے اراؤنڈ اباؤٹ میں پھر اٹھا، تو پھر میں آفس میں آ گیا۔ تو یہ آپ اگر دیکھ سکتے ہیں تو ابھی دن کے 12:45 کا ٹائم ہے، اور جو ابھی یہ گروپ ہے اس جگہ کے اوپر آپ thennyfarex.com میں، اور گروپ میں آنے کے بعد آپ اس جگہ کے اوپر آپ ایڈ ہو جائیں گے۔ تو یہ اگر آپ پوسٹ دیکھیں 12:42، تو یہ منٹ پہ جو 10 گھنٹے پہلے کی پوسٹ ہے، مطلب رات کے 2 سے لے کر 3 کے درمیان کی ایک پوسٹ ہے۔ 1 منٹ اس پوسٹ کو ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ تو کیا ہے کہ بنیادی طور پر میں بھی فاریکس کے نشے کے اندر ہوں، یہ چیز بھی آپ سمجھ لیں، میں بھی
رات کو 1:56 کا ٹائم تھا جس ٹائم میں اسکرین شاٹ لے رہا تھا. تو یہ کیا وجہ ہے کہ یہ ایک نشہ ہے. اب اس نشے کے اوپر آپ لوگوں کو کتنا کنٹرول ہوتا ہے، یہی چیز ہے جو آپ کو ایک کامیاب اور ایک ناکام بنا دیتی ہے. آپ کو یہ ان لوگوں کے لیے کام ہے جو اس چیز کو ان کو ایک ایسی عادت بن جاتی ہے جو عادت ان کو دنیا سے الگ کر دیتی ہے. ان کی محنت اتنی ہوتی ہے کہ ان کو بس کسی چیز کا احساس نہیں ہوتا. وہ اس عادت سے، یہ جس ٹائم تک آپ کی اتنی عادت نہیں بنے گا اس ٹائم تک یہ جو آپ کا کاروبار ہے، اس کاروبار میں آپ کی کامیابی نہیں ہوگی. اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نشے کی حالت میں اچھے فیصلے لیتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نشے کی عالم میں مشکل فیصلے لیتے ہیں. ایڈوانس لیول کی باتیں ہیں، شاید میرا ایک کم پڑھا لکھا بندہ تھوڑا مشکل سے سمجھے گا. تو فاریکس کے اندر آپ لوگوں نے سب سے پہلے وہ شخص جو بندہ اپنی زندگی کی مسائل کو شارٹ کٹ کے ذریعے حل کرنے کے لیے آیا ہوا ہے، وہ اس نشے کے اندر آ کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیتا ہے، مطلب معاشی زندگی کا خاتمہ کر لیتا ہے. اس مسائل کا، جو مسائل اس کے پاس آتے ہیں تو اس کے اندر آ کر وہ ان مسائل کا ڈبل ٹرپل 4 گنا 5 گنا کر دیتا ہے. یہ پرابلم ہے. سیم اسی طریقے سے جو لوگ اس کے اندر آتے ہیں شوق کے لیے، محنت کرنے کے لیے آتے ہیں، کامیابی ڈھونڈنے کے لیے آتے ہیں. دیکھیں، کامیابی ڈھونڈنا اور چیز ہے، پیسہ ڈھونڈنا اور چیز ہے. ان دو چیزوں کو سمجھنا پڑے گا. آپ یہ اس چیز کے لیے آتے ہیں، آپ کامیاب بن گئے، پیسہ آپ کے اوپر آئے گا. آپ ناکام ہوئے، پیسے کو کھینچیں گے، نہیں آئے گا. میں ڈاکٹر کی کیوں مثالیں دیتا ہوں؟ میں اس وجہ سے آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ پہلے ڈاکٹر بنو گے تو پیسہ آئے گا، پیسہ آئے گا تو ڈاکٹر بنو گے، یہ نہیں پاسبل. ٹریڈر بنو گے تو پیسہ آئے گا، پیسہ آئے تو ٹریڈر بنو، یہ نہیں ہے. اور میں دنیا کے کم عقل لوگوں کو، نکھٹو لوگوں کو یہ بات بتا رہا ہوں، ذہنی طور پر مفلوج سائیکو لوگوں کو بات بتا رہا ہوں. آپ دنیا میں یہ نہیں ہو سکتے کہ آپ کا بچہ سکول جائے اور آپ بولے کہ ٹیچر بھی بنتا رہے اور ساتھ ساتھ میں سیکھتا بھی رہوں گا، ڈاکٹر بھی بنتا رہوں گا اور ساتھ ساتھ میں علاج بھی کرتا رہوں گا، یا میں ڈرائیور بھی بنتا رہوں گا اور پہلے گاڑی ہی چلاؤں گا. نہیں ہو سکتا. آپ ڈرائیور بنیں گے تو گاڑی چلائیں گے، آپ ٹریڈر بنیں گے تو آپ پیسہ کمائیں گے، آپ ڈاکٹر بنیں گے تو ہاسپٹل بنائیں گے، اور اسی طریقے سے آپ پہلے پڑھ کر ٹیچر بنیں گے تو ایجوکیشن میں اضافہ کریں گے. تو فاریکس کے اندر ایک سکسیس اور چیز ہے، فاریکس کے اندر پیسہ اور چیز ہے. سکسیس کے بعد پیسہ آئے گا. پیسہ سکسیس کے ساتھ ساتھ نہیں آ سکتا. جب تک سکسیس نہیں ملے گی آپ کو، اس وقت تک پیسہ نہیں آ سکتا. یہ چیزیں آپ کو سمجھنی پڑے گی. میرا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے معاشرے کے اندر ہمارا سگا بھائی بھی سکیمر بنا ہوا ہے. نہیں، وہ سکیمر نہیں ہے، وہ ذہنی طور پر نہیں ہے، وہ ذہنی طور پر مفلوج ہے. وہ ایک ناکام شخص ہونے کے باوجود اس فیلڈ کے اندر اپنے جو لوگوں کو اپنی واہ کے لیے انٹروڈیوس کر کے آ رہا ہے. نو ڈاؤٹ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس فیلڈ کے اندر اس وجہ سے آ رہے ہیں کہ وہ بولتے ہیں یار اس کا بھلا ہو جائے، لیکن ان کا بھلا نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو ان کو لانے والا بندہ ہے وہ ایک ناکام انسان ہے، اور ناکام انسان ایک بندے کو اس فیلڈ کے اندر کامیاب نہیں کرا سکتا. یہ ایک دنیا کی حقیقت ہے، سمجھنی پڑے گی آپ لوگوں کو. تو فاریکس کو اپنی عادت بنا لیجئے. میرے پاس وقت نہیں ہے. ہمارے پرابلمز کیا ہیں، ہمارے سوالات کیا ہیں؟ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں فاریکس بزنس کو ٹائم دے سکوں. تو بھائی نہ دو نا، کون سی قسم کھائی ہوئی ہے یہ دنیا میں فاریکس کاروبار رہا ہے، بس کوئی مجھے کما کر دیتا رہے. بھیا کوئی آپ کو کما کر نہیں دے گا. آپ کے پاس ڈیلی کے کم سے کم 3-4 گھنٹے ہیں تو اس بزنس کے اندر آئیں. کم سے کم 6 ماہ کا وقت آپ کے پاس فاریکس میں کامیاب ہونے کے لیے ہے تو آئیں. دنوں کے اندر شارٹ کٹ نہیں ہے. 100 میں سے 99 بندہ، 10,000 میں سے 9999 بندہ فاریکس فیلڈ کے اندر شارٹ ٹرم کے اندر لاس کے اندر ہے. اور ہماری خواہش کیا ہے؟ میں صرف $100 کے اوپر ڈیلی کا $1 کمانا چاہتا ہوں. بھیا تو $1 کمانا چاہتا ہے، میں بھی چاہتا ہوں کہ میں جس لیپ ٹاپ کے اوپر بات کر رہا ہوں آنکھیں بند کروں، یہ ویڈیو بند ہو جائے تو یہ سونے کا بن جائے.
لیکن میرے چاہنے سے کیا ہو جاتا ہے، میں چاہتا ہوں مجھے آج اتنا پیسہ آ جائے میں پاکستان کا قرضہ دنیا کے منہ پہ مار دوں، لیکن میں چاہتا ہوں نہیں ہوتا، کیوں؟ کیونکہ میری جو چاہت ہے وہ ضروری نہیں ہے حقائق کے اوپر مبنی ہو۔ تو آپ لوگوں کا چاہنا کیا ہے؟ دیکھیں آپ لوگوں کو جو دنیا میں جو آپ کو اس فیلڈ کے اندر لے کر آنے والا شخص ہے، وہ شخص خود کتنے نفع کے اندر ہے۔ آپ لوگ بغیر سوچے اپنے خیالات کی دنیا میں رہتے ہو، میں اتنا کمانا چاہتا ہوں۔ بھائی جتنا آپ کمانا چاہتے ہو اتنا آج تک کسی نے کمایا بھی ہے یا نہیں؟ مجھے نہیں پتا۔ تو باڑ میں جانا ہی بنتا ہے نا آپ کے پیسے کا، اگر آپ کو نہیں پتا تو کیوں نہیں پوچھتے؟ اللہ کے بندوں میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، کوئی گالی نہیں دے رہا، کوئی برا نہیں بول رہا، کوئی غلط نہیں بول رہا۔ بات میں نے آج تک شاید ہی کسی ٹریڈر کے ساتھ سختی سے بات کی ہو جاتا ہے انسان ہوں، بروکر سے باتیں کرتا ہوں، گالیاں دیتا ہوں، بدتمیزی کرتا ہوں، پیسہ پھنس جائے رولا ڈال دیتا ہوں، سارا کچھ ہو جاتا ہے۔ آج بھی ایک بروکر کے اندر $5000 ایک بندے کا پھنسا ہوا تھا، وہ نکلوا کر دیا۔ اس بروکر کے اندر میری جان پہچان نہ نہیں تھی، نہ میں نے کبھی کام کیا، لیکن پھر بھی بہرحال اللہ ان کا بھلا کرے، انہوں نے میری بات مان لی۔ تو پرابلمز کیا ہیں کہ ہماری چاہت کیا ہے، ہماری خواہشات کیا ہے؟ نو، یہ چیزیں نہیں ہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ یا جی کون سی چیزیں؟ یہ آپ کی ایک قسم کی دنیاوی حساب سے بیہودہ چیزیں ہیں۔ میں اپنے پوائنٹ پہ تھوڑا سا 1 منٹ پہلے پھر آ کر بات کر رہا ہوں کہ آپ لوگ یہ چاہتے ہیں میں کبھی بھی ٹریڈر سے، چھوٹوں سے، غریبوں سے بدتمیزی کے حق میں نہیں ہوں، لیکن آپ سے جو بندہ فارکس کے بارے میں بولتا ہے، بولو بیٹا خود کتنے نفع کے اندر ہو، اپنی ہسٹری دکھا دو، انویسٹر پاسورڈ دو، آپ کو آپ کے سگے بندوں کے حلالی اور حرامی خون کی پہچان ہو جائے گی کہ وہ بندہ کتنا فارکس کے اندر کامیاب ہے اور آپ کے سامنے کیا بول رہا ہے۔ ہمارا دنیا کیوں مخالف ہے؟ آپ ہماری دنیا مخالف کس چیز کے اوپر بنی ہوئی ہے؟ اسی وجہ سے کیونکہ آپ کسی بھی بندے کو انویسٹر پاسورڈ مانگیں گے، اس بندے کا اندر کا گن جب آپ کے سامنے آ جائے گا، وہ آپ کو بولے گا میں اتنے لاکھوں کروڑوں روپے نفع میں، وہ آپ کو سکرین شاٹ دے گا۔ اور بھائی جب وہ سکرین شاٹ دیتا ہے تو انویسٹر پاسورڈ دیتے ہوئے موت پڑتی ہے کیا؟ مجھ سے کیوں نہیں لیتے آپ لوگ انویسٹر پاسورڈ؟ مجھ سے کیوں نہیں لیتے ہسٹری؟ آپ لوگ آج مجھے سن رہے ہیں، آپ کا حق بنتا ہے بھیا آپ اپنا پروفٹ تو شو کرواؤ، خود نفع میں ہو یا صرف آپ باتیں کرتے ہو۔ یہاں ہر دوسرا بندہ صرف باتیں کر کے غریب لوگوں کو اپنے آپ کی واہ واہ کے لیے یوٹیوب کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، سوشل میڈیا پہ بیٹھا ہوا ہے، اکیڈمیز کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اسکول اینڈ کالجز جو انہوں نے اپنی بنائی ہوئی ہیں، جو سرکاری نہیں پرائیویٹ، جن کے اوپر ٹریننگ وغیرہ دی جاتی ہے، ان کے اوپر بیٹھنے والا وہ بندہ ہے یہ نقصان میں۔ تو آپ اس بندے سے پوچھیں بھیا آپ خود کتنے نفع کے اندر ہو یا کتنے نقصان کے اندر، اور اپنے انویسٹر پاسورڈ دو۔ آپ کا ٹیچر بھاگ جائے گا، آپ کا مینٹور بھاگ جائے گا، آپ کا بھائی بھاگ جائے گا، آپ کا کزن بھاگ جائے گا، آپ کا دوست بھاگ جائے گا۔ فیس بک کے اوپر لڑکیوں کے نام سے لڑکے، جو آگے سے نام علینا ہوتا ہے، پیچھے سے علی بیٹھا ہوا ہوتا ہے، وہ بندہ جب آپ لوگوں کو چونا لگا لیتا ہے تو ہم لوگ ہار جاتے ہیں کہ اب آپ کا کیا حل ہے۔ تو اگر آپ لوگ اس کام کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا کامیابی کی طرف جائیں، اس کو اپنا نشہ بنا لیں، اس کو اپنے عادت بنا لیں۔ وقت نہیں ہے یہ کام نہ کریں، یہ بہت ظالم کام ہے۔ اگر آپ ناس کے اندر ہیں، میرے کنٹیکٹ ایڈریس آپ لوگوں کے سامنے مجھے کنفرم پتہ ہے سامنے آ رہے ہوں گے، ان پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہماری tanveeforex.com پہ جائیں، اس کے اوپر آپ جائیں فارکس کورسز پہ، تو فارکس کمپلیٹ کورس 2021 ہے انشاءاللہ۔ ہمارا جلد فارکس موبائل کورس 2022 بھی آنے والا ہے، یا شاید وہ 2023 کے اندر آ جائے۔ تو اس کے اندر کیا ایشو ہے کہ آپ اس کورس کو لازمی سنیں، ان کو سمجھیں، پوائنٹ سمجھیں، بات کیسے کی جاتی ہے، ہماری جو ویڈیوز آتی ہیں ان کو پھیلایا کریں، شیئر کیا کریں۔ یہی چیزیں آپ لوگ اپنے ٹریڈرز کے ساتھ بولنا سیکھ جائیں، آپ کی زبان کے اوپر جب یہ چیزیں چڑھنا شروع ہو جائیں گی آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ میں نیکی کر رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، مجھے اکثر یوٹیوبر بولتے ہیں، پاکستان اور انڈیا کے جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں ان میں سے زیادہ تر ہمارے اسٹوڈنٹس ہی ہیں، تو ہمیں بولتے ہیں ہمارے پاس جی میں عوام کا بڑا بھلا کر رہا ہوں۔ کیا کر رہے ہو؟ میں عوام کو فری میں گائیڈ کر رہا ہوں۔ تو میں بولتا ہوں کہ خود کتنا کمایا، انویسٹر پاسورڈ دو۔ کہتے ہیں انویسٹر پاسورڈ کیا ہوتا ہے؟ تو میں نے کہا جس پاگل کے بچے کو انویسٹر پاسورڈ نہیں ہے وہ گولڈ کے انالیسس یوٹیوب کے اوپر کیسے دے گا؟ وہ فارکس کے اندر اوپر جائے گی نیچے جائے گی کیسے دے رہا ہے؟ تو میں نے کہا اپنے پرافٹ کی ہسٹری شو کرو، وہ نہیں ہے۔ میں لوگوں کے اکاؤنٹ مینیج کرتا ہوں، آج تک کتنا کمایا $60، کھودا پہاڑ نکلا چوہا وہ بھی مردہ۔ یہ ہماری کنڈیشن ہے، یہ ہم یوٹیوبرز کی کنڈیشن ہے۔
یقین کریں کبھی کبھی دل دکھ جاتا ہے. پیچھے میں نے ایک پوسٹ پڑھی، کسی نے نا اکیڈمی کھولی، لوگوں سے فیس لی اور ان کو بولا کہ ڈائنوسار کو مارنے کا یا شکار کا کوئی طریقہ، کوئی اس طرح کی پوسٹ تھی، پوری ذہن میں نہیں آئی. تو انہوں نے سکھایا، بندہ سیکھا، کورس کے پیسے دیے، بھاگ گیا جنگلوں میں، ڈھونڈ کر ڈائناسار نہیں ملا. تو وہ استاد کے پاس آیا کہ بھائی آپ نے سکھایا تھا کہ ڈائناسار کا کیسے کیا جاتا ہے شکار، لیکن مجھے تو ملنا ہی نہیں ہے. تو اس نے کہا میں نے یہ کب کہا کہ آپ نے ڈائناسار کا شکار کرنا ہے، آپ نے جو مجھ سے سیکھا یہ اگلے لوگوں کو سکھا دینا ہے اور ان سے فیس بٹورنی ہے. اور حقیقت میں آن لائن فیلڈ میں 99% یہی ہو رہا ہے. اب کبھی کبھی دل کرتا ہے چھوڑ دیں، ہم بھی بدنام ہو رہے ہیں، لیکن پھر دل کرتا ہے کہ یار چھوڑیں پر. اب اگر ہم لوگوں اچھے بندے اچھائی کو روک لیتے ہیں تو شر بندوں کی شر پسندی پھیلتی ہے. ہم نہیں کہتے ہم اچھے آدمی ہیں، بہرحال جو چیز ہم بولتے ہیں کوشش کرتے ہیں سچ بولیں، حقائق بولیں، نہیں بولتے کہ ہم لوگ 100% بولتے ہیں، بہرحال کوشش کرتے ہیں، دو ٹوک بولتے ہیں. ناراض ہوتا ہے ناراض ہو جائے، خوش ہوتا ہے خوش ہو جائے. ہمیں نہ آپ کے سبسکرائب کرنے کی ضرورت، نہ آپ کے ویوز کی ضرورت. ہمارے پاس 1-2 ویو ہو جائے پورے پاکستان کے اندر، 10 ویوز ہو جائیں اور 10 بندے سمجھ جائیں، ہمارے لیے بات ہو جائے گی. اور اگر 10 بندے کی جگہ پہ 10 لاکھ بندہ دیکھ کر ایک بندہ بھی نہ سمجھ جائے، ہماری کسی کام کا نہیں ہے. فارغ سے ایک نشہ ہے، اور اس نشے کے اندر سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی سوچ سمجھنے کی صلاحیت کھو بیٹھتے ہیں. ایسا بھی نہیں کرنا کہ آپ نے بس ٹریڈیں ٹھوک 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 کر رکھنی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی ٹریڈ لگانی ہے. تو اس نشے کو اپنے اوپر حاوی نہیں کرنا، اس نشے کے اوپر اپنے آپ کے اپنے دماغ کو نہیں ضائع کرنا، لیکن اس کو آپ ایک نشے کی طرح اس کو ایک عادت بنائیں گے. نشے کا دوسرا نام عادت ہے. آپ تب بھی کامیاب ہو جائیں گے. اور اگر آپ چاہیں گے ہائی صرف پیسہ ہی آئے، کام نہ کرنا پائے، نکھٹو کام چور پن آپ کے اندر ہے، تو یہ نشہ آپ کو نہ ملتا ہے کہ آپ کو کیسے دنیا میں رہتے ہیں اور آخرت میں آپ کیسے پرسکون جاتے ہیں. ہم آخرت میں جانے کے لیے زیادہ تر ہمارا دنیاوی حساب سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بس ہم بچوں کے لیے بہت کوئی چھوڑ دیں. بہرحال اس نشے کا دنیا کے حساب سے میں نے ویڈیو بنائی ہے، کوئی حرام کام نہیں ہے، اللہ معاف کرے، کوئی سود کوئی جوا نہیں ہے. اگر آپ تھوڑا سا اس کے اندر ہے بھی صحیح، لیکن تھوڑا سا اگر آپ پراپر طور پر کام کرتے ہیں تو اٹس اوکے، نو پرابلم. کوئی سوال بنتے ہیں پوچھ سکتے ہیں. اپنے خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ہو سکے تو ایک بار درود شریف پڑھ لیں. اللہ حافظ.